جانثار کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ دعا نوشیروان کو ساری کی ساری سچائی بتا دے گی، جس کے بعد نوشیروان جعفر سے پوچھے گا کہ جعفر کیا دعا مجھ سے ملنے آئی تھی، جہاں پر جعفر انہیں بتا دے گا کہ جی ہاں وہ آپ سے ملنے آئی تھی لیکن کسی نے بھی آپ سے ملنے نہیں دیا، اور یہ ساری باتیں پیچھے کشمالہ کھڑی سنتی رہے گی کیونکہ وہ بھی سننا چاہتی ہے کہ جعفر کیا کیا سچائی نوشیروان کو بتاتا ہے۔ جہاں پر نوشیروان کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے زہر نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس نے مجھے زہر دیا ہے، جہاں پر جعفر کہے گا کہ آپ کو کیوں اتنا یقین ہے ان پر کہ وہ آپ کو زہر نہیں دے سکتے۔ جعفر کہے گا کہ نوشیروان آپ کو اتنا یقین کیسے ہے دعا پر، تو نوشیروان کہے گا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی، دھوکے دینے والوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے اور اس کا تو دل بہت ہی صاف اور نرم ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کا قتل کر سکے اور کسی کو مار سکے، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ یہ کچھ غلط فہمیاں ہمارے بیچ پیدا ہو گئی ہیں لیکن اس کے لیے بھی مجھے اس سے ملنا پڑے گا اور میں خود اس سے ملنے اس کے گھر جاؤں گا، اور یہ ساری باتیں کشمالہ بیر کھڑی سن لے گی، جہاں پر وہ کہے گی کہ اب میں نوشیروان تمہیں دعا سے ملنے نہیں دوں گی۔ نوشیروان کہے گا کہ جعفر دعا میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، یہ کام مجھے کشمالہ کا لگتا ہے، اسی لیے تم کشمالہ پہ نظر رکھو اور اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دینا۔ جہاں پر جعفر کہے گا کہ آپ فکر ہی مت کریں سائیں، میں ابھی اس کام پر شروع ہو جاؤں گا، اور تب جیسے ہی کشمالہ گھر سے نکلے گی تو جعفر بھی کشمالہ کے پیچھے پیچھے اس کے پیچھے ریسٹورنٹ تک پہنچ جائے گا، جہاں پر جعفر سرفراز اور کشمالہ کو باتیں کرتا دیکھ لے گا، لیکن وہاں پر کشمالہ سرفراز سے کہے گی کہ تمہیں میرا ایک آخری کام کرنا ہے، اور تب ہی جعفر کشمالہ اور سرفراز کی ویڈیو بنانا شروع کر دے گا، اور تب کشمالہ سرفراز سے کہے گی کہ اب تمہیں آخری داؤ چلنا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اب جعفر کشمالہ کے پیچھے پڑ گیا ہے اور کشمالہ اور سرفراز کو ایک ساتھ دے کر ان کی ویڈیو بھی بنا لیتا ہے، جس کے بعد اب نوشیروان کو کشمالہ اور سرفراز کا سچ پتہ چلنے جا رہا ہے، جہاں پھر نوشیروان کشمالہ اور سرفراز دونوں کا بہت برا حال کرنے والا ہے، مگر اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ جیسے کہ اب دعا نے فون کر کے نوشیروان کو ساری کی ساری سچائی بتا دی ہے، جس کے بعد نوشیروان جعفر سے پوچھے گا کہ جعفر کیا دعا مجھ سے ملنے آئی تھی، یا پھر جعفر انہیں بتا دے گا کہ جی ہاں وہ آپ سے ملنے آئی تھی لیکن کسی نے بھی آپ سے ملنے نہیں دیا، اور یہ ساری باتیں پیچھے کشمالہ کھڑی سنتی رہے گی کیونکہ وہ بھی سننا چاہتی ہے کہ جعفر کیا کیا سچائی نوشیروان کو بتاتا ہے۔ جہاں پھر نوشیروان کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے زہر نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس نے مجھے زہر دیا ہے، جہاں پر جعفر کہے گا کہ آپ کو کیوں اتنا یقین ہے ان پر کہ وہ آپ کو زہر نہیں دے سکتی، تب نوشیروان کہے گا کہ مارنے والوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے اور اس کا تو دل بہت ہی صاف اور نرم ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کا قتل کر سکے اور کسی کو مار سکے، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ یہ کچھ غلط فہمیاں ہمارے بیچ پیدا ہو گئی ہیں لیکن اس کے لیے بھی مجھے اس سے ملنا پڑے گا اور میں خود اس سے ملنے اس کے گھر جاؤں گا، اور یہ ساری باتیں کشمالہ بیر کھڑی سن لے گی، جہاں پھر وہ کہے گی کہ اب میں نوشیروان تمہیں دعا سے ملنے نہیں دوں گی، جہاں پھر دوسری طرف ہجر بھی سنبل کے گھر آ جائے گا اور سنبل سے کہے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم شادی کر سکتے ہیں کیونکہ میری اور سنبل کی لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب جلد دیر ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ اتنی زبان چلانے کے چکر میں اسے کسی دن طلاق دے دوں، جہاں پھر سنبل کا باپ کہے گا کہ تم ایسا مت کرنا،
ہم اس کو سمجھائیں گے، وہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گی۔ جس کے بعد خضر وہاں سے چلا جائے گا، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ بھی اب ختم ہونے والا ہے۔